میں تھوڑے سے وقت میں عید میلاد النبی، جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے نام دے دیا ہے عید میلاد النبی، اور لوگوں نے اپنی طرف سے ڈیٹ فکس کر لیا ہے 12 ربیع الاول، اس کے بارے میں مختصراً کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس وقت مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہے جو کہتے ہیں عید میلاد النبی منانا چاہیے، بہت افضل عمل ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، عید میلاد النبی کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اختلاف ہو گیا۔ اب ہم اس کا فیصلہ قرآن کی روشنی میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کسی چیز میں تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کہاں سے کرواؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے ہے کہ وہ اپنے اختلاف کا فیصلہ اللہ سے کروائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے۔ اللہ سے فیصلہ کروانے کا مطلب ہے قرآن مجید میں دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھے کہ کیا یہ مسئلہ وہاں ملتا ہے یا نہیں۔ تو جب ہم عید میلاد النبی کے مسئلے کو قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی ہے، اور اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی عید میلاد النبی کا کوئی ذکر اور کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو تو کس کی پیروی کرنی چاہیے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو قرآن میں بھی عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد صحابہ کرام کی تعریف کی۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں پر رحم دل ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور مومنوں کے ساتھ وہ بڑے رحم دل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں۔ اور پھر کیا کہا اللہ نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے تلاش میں یہ رکوع بھی کرتے ہیں، یہ سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف میں یاد نظر فرمائی۔ تو اب صحابہ کرام میں بھی عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی۔ اسی طریقے سے انصار اور مہاجرین کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا انصار اور مہاجرین کے بارے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ انصار اور مہاجرین جو ایمان میں سبقت لے گئے اور جو لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو لوگ صحیح طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ رب العالمین کو انہوں نے راضی کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو انصار اور مہاجرین کی تعریف کی اللہ نے، اور انہی کی پیروی کرنے والے مومنین کی تعریف کی۔ تو نہ انصار اور مہاجرین میں یہ عید میلاد النبی کا تذکرہ ملتا ہے، اور نہ ہی ان کی پیروی کرنے والے لوگ جو آج تک ہے ان کی زندگی میں عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت کو، میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ خلفاء راشدین کی تعریف کی کہ ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑو، اور اتنا ہی نہیں ان کے ایمان کی گارنٹی دی، ان کی ہدایت کی گارنٹی دی، اور کیا کہا المہدیین، یہ ہدایت یافتہ ہے خلفاء راشدین۔
تو خلفائے راشدین میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ان کی زندگی میں بھی میلاد النبی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر ہے، میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ تو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے میلاد النبی ثابت نہیں ہوتا ہے، کسی صحابی سے بھی کا قول بھی نہیں ہے اور فعل بھی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا۔ اسی طریقے سے مسلمان یہ کہتے ہیں یا عید میلاد النبی منانے والے کہتے ہیں چاروں ائمہ برحق ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب برحق ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے، نہ ان کے ائمہ کرام میں سے کوئی قول ملتا ہے، نہ کوئی فعل ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اب آگے بڑھیے کہ سارے مسلمان محدثین کرام، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، سارے حدیث کی کتابوں کو، سارے محدثین کو برحق مانتے ہیں اور سارے کتابوں کو وہ ان کی حدیثیں لیتے ہیں، لیکن محدثین کی زندگی میں بھی نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا ہو یا عید میلاد النبی منانے کا کوئی حکم دیا ہو، کہا ہو۔ اسی طریقے سے حدیث کی کسی کتاب میں کسی محدث نے باب عید میلاد النبی کہ کوئی باب باندھا ہو۔ آپ کو اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں، جتنے مسائل ہیں، سب کے ابواب ملیں گے، لیکن کوئی یہ ثابت کرے کہ حدیث کی کسی کتاب میں باب عید میلاد النبی لکھا ہو۔ یا اسی طریقے سے مسلمان فقہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ہدایہ پڑھتے ہیں، بدایت المجتہد پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، کسی فقہ کی کتاب میں کوئی باب عید میلاد النبی دکھائے، کوئی دنیا کا مولوی یا عالم یا مفتی کہ جہاں فقہ کتابوں میں ہو، جبکہ یہ فقہ کتابوں کو مانتے بھی ہیں اور اس کے مطابق چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جب کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے عید میلاد النبی، تو اب کلیئر ہو گیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور یہ بدترین قسم کا عمل ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے میرے حکم کے اندر کوئی ایسا چیز ایجاد کیا جس کے اوپر میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا، وہ ریجیکٹ ہے۔ پتہ چلا بدعت ایجاد کرنے والا بھی ریجیکٹ ہے اور بدعت پر عمل کرنے والا بھی ریجیکٹ ہے۔ اور بالخصوص میرے بھائیوں، کائنات میں کہیں بھی کوئی بدعت ایجاد کرے یا بدعت کا کام کرے، وہ ریجیکٹ ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ بالخصوص مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بدعت کا کام کرے یا بدعتی کو پناہ دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اس مدینے کے اندر بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کا کوئی فرض عمل بھی قبول نہیں ہے، اس کا کوئی نفل عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تو بالخصوص مدینے کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت خطرناک وعید ہے اور بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ پیغام پہنچائیں آگے آپ، اس کا اسلام سے قطعا کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ کیوں قرآن میں اس کا ذکر نہیں؟ اسلام سے اس کا تعلق ہے تو حدیث شریف میں اس کا کیوں تعلق تذکرہ نہیں؟ اگر اسلام سے اس کا تعلق ہے تو پھر صحابہ کرام کی زندگی میں کیوں اس کا ثبوت نہیں؟